إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دوسرا پارہ مکمل ہو کے تیسرے پارے کا بھی کچھ حصہ تقریباً 4 رکوع تلاوت ہوئے ہیں، اور ابھی کچھ حصہ سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ باقی ہے، جو انشاءاللہ کل کی نماز میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے محترم قاری صاحب کو وہ مکمل ہوگا، اور پھر اسی کے ساتھ سورۃ آل عمران کی ابتدا بھی ہوگی۔ سورۃ بقرہ ان 7 طوال یعنی لمبی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے جو تقریباً کہنا چاہیے کہ 2.5 پارے کے درمیان ہے، 2 پارے پورے اور 6-7 رکوع اوپر۔ سب سے لمبی قرآن مجید میں صورت یہی سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں اتنے احکام ہیں کہ آپ اندازہ کریں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں 1000 اوامر ہیں، یعنی جن کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو 1000 ہے، اور 1000 نواہی ہیں جن سے روکا گیا ہے، ان کی تعداد 1000 ہے۔ فرماتے ہیں اور 1000 اس میں احکام مسائل ہیں، اور 1000 اس میں پہلے قوموں کے، امتوں کے، انبیاء کے احکام اور ان کے متعلقہ اخبار ہیں۔ اب آپ ہی اندازہ کریں، جس صورت میں اتنی تفصیل ہو، یعنی 1000 حکم ہو، 1000 نواہی ہوں، 1000 کے قریب احکام ہوں، اور 1000 کے قریب ہی اخبار، خبریں ہوں پہلی امتوں کی، پہلے قوموں کی، تو ان تمام باتوں کو ایک مجلس میں یا آدھے گھنٹے میں کس طرح سمیٹا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کو سنام القرآن قرار دیا، یعنی یہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔ سورۃ بقرہ کو نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی کوہان قرار دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ان دونوں کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بالخصوص سورۃ بقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر واقرؤوا فیہا سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، بلکہ اس میں سورۃ بقرہ تلاوت کیا کرو۔ اسی حدیث سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ قبروں میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قبروں میں قرآن خوانی یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے حضرات قرآن مجید بھی لے جاتے ہیں، یا یہ کہ جا کے حافظ وہاں بٹھا دیتے ہیں، وہ حافظ وہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور بعض تو 40 دن تک باقاعدہ حافظ کو کہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھتے رہو۔ اللہ ہدایت دے۔ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ہم معلوم نہیں اس کے برعکس عمل میں خیر، نیکی، بھلائی کس طرح سمجھ لیتے ہیں۔ بھائی نیکی بھلائی تو وہی ہے جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی کام ایسا نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جنت کے قریب کر دے، اور میں نے تمہیں وہ بتلایا نہ ہو۔ کوئی کام ایسا نہیں، اور کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، جہنم جانے کا سبب ہو، اور میں نے تمہیں اس سے خبردار نہ کیا ہو۔ اب جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی ہو، تو اس کے بعد
یہ کام کر لو، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، یہ بھی کر لو، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، اس کا کیا تک باقی رہ جاتا ہے، اس کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ کیا جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں، کیا ہم نے ان پر عمل مکمل کر لیا ہے؟ وہ عمل مکمل ہو گیا ہے کہ مکمل کر کے پھر اور اضافے ہم شروع کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ جو فرائض ہیں، جو احکام ہیں، ان کی تو پابندی نہیں ہوتی، اور اپنی طرف سے منمانے عبادات، منمانے وظائف، منمانے اوراد وہ لوگوں نے بنا رکھے۔ حیرت کی بات ہے، انتہائی حیرت کی بات ہے۔ میں اگلے روز چند روز پہلے رمضان شریف سے فوائد الفوائد پڑھ رہا تھا، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات۔ اس میں لکھا ہوا ہے شیخ ابو سعید کے حوالے سے کہ انہیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ معکوس ادا کی ہے۔ استغفر اللہ، صلاۃ معکوس ادا کی ہے۔ معکوس کے معنی الٹا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک کنویں کے اوپر لکڑی جو ہے نا وہ گاڑی، اور لکڑی کے ساتھ رسہ باندھا، اور رسی کے ساتھ اپنے پاؤں باندھے، اور پھر کنویں میں لٹک گئے الٹے، اور وہاں نماز پڑھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صلاۃ معکوس کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے رسول، بلکہ یہی عمل حضرت شیخ فرید، بابا فرید جو ہیں، ان کے بارے میں بھی ملفوظات میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عبادت کا طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا تو اللہ کے نبی تو بتلاتے ہیں، میں سب کچھ بتلا کے ہی آؤں تمہیں۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں میں بتلا رہا ہوں، بتلا کے گیا ہوں، بتلا کے جا رہا ہوں جو نیکی کی عمل ہے۔ لیکن ہم نے ان پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اپنی منمانی کے تحت اتنے اوراد ہیں، اتنے وظائف ہیں، اور اتنی نمازیں ہیں۔ ایک نماز نہیں۔ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاسرار المرفوعہ میں ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے کم و بیش ان حضرات کی 25-30 نمازوں کا ذکر کیا ہے، جن کا کوئی ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، احادیث مبارکہ میں نہ قولاً نہ فعلاً نبی علیہ السلام سے کوئی منقول نہیں۔ لیکن وہ نماز، اور خود مولانا لکھنوی لکھتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے مجھے کہ یہ حضرات جو مستحبات ہیں، جو نوافل ہیں، جن کے اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، ان لوگوں کے ہاں ان کا اہتمام نہیں، لیکن یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی نمازیں، ان کا اہتمام زیادہ ہے۔ ان اوراد اور ان وظائف کا اہتمام اتنا نہیں ہے جتنا کہ ان اوراد کا اہتمام ہے جو ورد انہوں نے خود اختیار کر رکھے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یار، بات ادھر نکل جاتی ہے، پوری بات ہوتی نہیں۔ پھر یہ ایک معروف وظیفہ ہے ناد علی کا، سنا ہوگا آپ نے، ناد علی کا۔ اور ہے بھی کیا کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں تھے، زخمی ہو گئے، جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ناد علی کو آواز دو، مظہر العجائب، اور بہت لمبا چڑھا 2 سطروں کا وظیفہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ وظیفہ پڑھا، تو پھر کیا ہے، وہ جو زخمی ہوئے تھے، شکست کی صورت بن رہی تھی، وہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اب کوئی پوچھے، کوئی ادنا سا طالب علم جو تاریخ کا معمولی سا بھی تاریخ سے آگاہ ہے، وہ اس حقیقت سے باخبر ہے کہ غزوہ تبوک میں تو سرا سے لڑائی ہوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام 18 دن تک تبوک میں بیٹھے رہے ہیں، اور 18 دن انتظار کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس صحابہ کرام کے ساتھ پلٹ آئے ہیں۔ وہاں تو لڑائی کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ زخمی بھی کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، اور زخمی ہونے کے نتیجے میں جبرائیل کے ذریعے ناد علی کا وظیفہ بھی بتلا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ اسی وظیفے کا نتیجہ ہے نا
آج کیا اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اللہ مدد تو نکل ہی گیا، اللہ مدد تو نکل ہی گیا، یا علی مدد یا علی مدد ہی ہوتا ہے، یا پھر یا غوث الاعظم المدد یا یہ ہوتا ہے، بلکہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یہ وظیفہ بھی بطور خاص پڑھا جاتا ہے، بعض مساجد میں لکھا ہوا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہی وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، کہ اللہ کے لیے ہمیں کچھ دو، اللہ کے لیے ہمیں کچھ دو۔ کون دے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اپنے خود ساختہ اس قسم کے یعنی مناقب اور فضائل کرامات کہ جن کا سند کے اعتبار سے قطعاً کوئی وجود نہیں ہے، وہ ان کی طرح منسوب ہے، عجیب و غریب قسم کے قصے اور کہانی ہیں۔ خیر یہ تو بڑی طویل سی بات ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، کہاں سے کہاں بات نکل گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھو، سورۃ بقرہ پڑھو۔ اب بقرہ ہم گھر میں تو پڑھتے نہیں، قبرستان میں پڑھتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور گھر میں سورۃ بقرہ نہیں پڑھتے، گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ گھروں میں شیاطین کا اثر نہیں ہوتا، شیاطین کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گھروں میں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح تمہاری حمایت میں آئیں گی، بادلوں کی طرح یہ تمہاری حمایت میں آئیں گی، گویا کہ بادلوں کا تمہارے اوپر سایہ ہوگا یہ پڑھنے والوں کے پر، اور ان کی یہ صورتیں دونوں جو ہے نا وہ سفارش کریں گی پڑھنے والوں کی۔ وہ تو ہم نے کرنا نہیں، وہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا القرآن و سیام، قرآن اور سیام روزہ یہ دونوں اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، یہ دونوں اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات سونے نہیں دیا، یہ تلاوت کرتا رہا، ہمیشہ پڑھتا رہا، دن کو بھی اور رات کو بھی وقت نکال کے پڑھتا رہا۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے سارا دن اس کو منمانی نہیں کرنی دی، کھانے نہیں دیا، پینے نہیں دیا، اس کو منمانی نہیں کرنے دی، یہ تیرا اطاعت گزار بنا رہا سارا دن، ہماری سفارش قبول کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہ سفارشیں تو ہم بناتے نہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے شفیع ہیں، وہ تو ہم سفارش بناتے نہیں، لیکن جن کو ہم سالانہ دیتے ہیں، ششمائی دیتے ہیں، چندے دیتے ہیں، دربار سجاتے ہیں، میلے لگواتے ہیں جن کے، ان کی سفارشوں کا ہمیں بڑا اعتماد ہے۔ بھائی ہم پیسے دے آئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، حضرت صاحب کے ہاں چڑھاوا چڑھا دیا ہے، اب یہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ اور بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہیں پھر نماز کی کیا ضرورت ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں ہی بیعت کرنی تھی تو پھر تمہیں نمازیں کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے بھی بد نصیب ایسے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ ساری باتیں گمراہی کی ہیں، ساری باتیں باطل ہیں۔ سیدھا راستہ، سیدھی بات وہ وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے، اور جو اللہ کے رسول کی بات بتلاتا ہے وہ سر آنکھوں پر، اس کو تسلیم کرو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق نہیں ہے اس کو خیر بات کہہ دو، اس سے چھوڑ دو، اس سے تعلق نہ رکھو۔ بہرحال سورۃ بقرہ اتنی اہمیت رکھتی ہے اس لیے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ایمان والوں کا ایک ایک بات مستقل ایک عنوان ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کے اعمال اور عقائد کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد منافقین کے اعمال اور عقائد کا ذکر کیا ہے کہ منافق کا کردار کیا ہے، منافق کیسے ہیں، کافر کیسے ہیں، اور مومن کیسے ہیں۔ یہ تین گروہ، تین کیٹیگری ہیں، تین قسم کے لوگ، ان کے عمل و کردار کی نشاندہی کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی دعوت تمام لوگوں کو دی ہے کہ تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اب تمہاری مرضی ہے، دعوت میں ہماری یہ ہے
تمہاری مرضی ہے کافر بن جاؤ، تمہاری مرضی ہے منافق بن جاؤ، تمہاری مرضی ہے اب کیا بنو، مومن بنو۔ تین کردار تمہارے سامنے یہ ہیں، اب تم دیکھو کہ تم نے کون سا کردار اپنانا ہے۔ میری دعوت یہ ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے بتلایا ہے کہ اس کی دعوت کیا ہے، اللہ ذوالجلال کی، اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے آدم علیہ السلام تک سب کو پیدا کیا ہے۔ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا، کوئی چیز رتی بھر بھی کسی نے پیدا نہیں کی۔ ایک ہے کسی چیز کا ایجاد کرنا، ایک ہے پیدا کرنا۔ پیدا ہوتی ہے چیز، ایجاد ہوتی ہے اشیاء کو جوڑ کے ملا کے ایک نئی چیز جو ہے نا وہ تیار کر دینا۔ ایک یہ ہے کہ بغیر کسی مادہ کے، بغیر کسی چیز کے حکم کے بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے حکم کی بنیاد پہ کسی چیز کا وجود میں آ جانا۔ جس طرح اللہ ذوالجلال والے کرام نے فرمایا ہے اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون، جب اللہ ذوالجلال کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک حکمت ہے کہ انسان کا سلسلہ نسب وہ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے، اور یہ اس لیے جوڑ رکھا ہے تاکہ انسان یہاں بھائی چارہ، اخوت، مودت، محبت اس کی بنیاد پر دنیا میں رہیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارا خاندان ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چچیرے ہیں، ہمارے مشیرے ہیں، ہمارے خلیارے ہیں، اور کچھ نہیں تو یہ تو سمجھے نا کہ ہمارا باپ ایک ہے، اور کچھ نہیں، یہ تو جانے کہ ہمارا باپ ایک ہے۔ اگر یہ سلسلہ نسب اس طرح نہ ہوتا تو تفریق زیادہ ہوتی۔ اسی لیے وہ اللہ ذوالجلال والے کرام نے سورۃ اپنے آگے جا کے آل عمران میں نساء میں کہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ سے ڈرو اور رحم کے معاملے میں ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور رحم کے معاملے میں ڈرو، یعنی رشتہ داری کے معاملے میں رشتہ داروں کی پاسداری کرو، رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو توڑو نہ، رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو توڑو نہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ تو پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرا حکم کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، آؤ وعدہ کرو ہمارے ساتھ، اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وعدہ لیا ان سے، کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اور دوسرا وعدہ کیا کہ تم صلہ رحمی کرو گے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ کے میثاق کو توڑ دیا، نہ اللہ کی عبادت پر قانے رہے، نہ ہی صلہ رحمی کی انہوں نے، رشتوں کو ایک کب کا لحاظ اور پاس بھی نہ رکھا، بلکہ اپنے ہی بھائی بندوں کو اپنے ہاتھوں قتل بھی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں ان کو قید بھی کرتے، جیل میں بھی بھجواتے تھے۔ یہ سارا کردار اس پہلی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ جس طرح پہلی 2 رکوع میں 3 کردار بتلائے ہیں، اس کے بعد پوری سورت بقرہ یعنی پہلے پارے میں 4، 5ویں رکوع سے لے کے تقریباً 13ویں رکوع تک یہود اور نصارہ کے 2 کردار جو ہیں اعتقادی اور عملی، جو کوتاہیاں ہیں، ان تمام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ تم سے پہلے 2 امتیں گزری ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے ہمارے وعدے توڑے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے،
فرعون کے ہاتھوں یہ کس طرح پس رہے تھے، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا، سمندر سے اللہ ذوالجلال نے ان کو کس طرح دریا سے باہر نکالا، لیکن باہر نکلنے کے بعد پھر انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، ہم نے نظر انداز کیا، پھر وادی تیہ میں 40 سال تک یہ مارے پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے ان کے لیے بادل اور پکا پکایا حلوہ من اور سلوہ یہ ان کے لیے نازل کیا، لیکن یہ اتنے ناشکرے ثابت ہوئے کہ انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا ہمیشہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، ہمیں چاہیے جناب مسور کی دال، ہمیں چاہیے پیاز، ہمیں چاہیے لہسن، تاکہ منہ کا ذائقہ بھی بدلتا رہے۔ اتنے ناشکر ثابت ہوئے۔ انہوں نے قتل کیا، قتل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس قتل کا اگر پتہ لگانا ہے تو ایک گائے ذبح کرو، گائے کا ایک حصہ میت کے ساتھ لگا دو، وہ بول کے بتلا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ لیکن انہوں نے جھنجھوڑات شروع کر دی، گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی اور کیا صاف ہونے چاہیے، یعنی عجیب قوم تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے صرف یہ دکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، وہ ذبح کرنے پر تل گیا۔ ان کو اللہ کا نبی حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کر لو، یہ ہیلے بہانے بناتے ہیں گائے ذبح کرنے میں، فائدہ ان کا، یعنی قاتل کے پکڑے جانے کا فائدہ، لیکن سیدھے ہاتھوں نہ آئے، سیدھے ہاتھوں کیوں نہیں کڈیا، بلکہ جس وقت انتہائی مہنگا کام بن گیا پھر ان کے پاس پھر وہ گائے ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اس قسم کے یہ لوگ تھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی تیہ میں پانی نہیں تھا، صحرا تھا، پانی کے لیے پیاس بجھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پتھر پر آسا مارو، اس کے نتیجے میں اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 چشمے اس پتھر سے جاری کر دیے۔ اللہ نے کے احسانات تو اتنے ہیں، لیکن اللہ کے نافرمان یہ کتنے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ ذوالجلال نے پہلے پارے میں ذکر کی ہیں اور سمجھایا یہ ہے کہ میرے نبی کے امتیوں، یہ 2 کردار ہیں تمہارے سامنے تاریخ میں، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ تم نے وہی کردار تو کہیں اختیار نہیں کرنا، یا میرے نبی کی سچی تابعداری اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے انبیاء کو شہید بھی کیا اور انبیاء پر بڑے بڑے الزامات بھی لگائے، معاذ اللہ، حضرت لوط علیہ السلام پر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ حضرت سلیمان کے بارے میں تو کہا سلیمان معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کیا ہے، جادوگر ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ما کان سلیمان جو ہے وہ جادوگر نہیں تھا، یہ جادو کفر ہے، یہ جادو کفر ہے۔ اور یہ یہودی جادو کرتے تھے، یہودی خود جادوگر تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو انہی یہودیوں نے کیا اور کروایا تھا، اور وہ آئے تھے خیبر سے آئے اسم کے پاس جو یہودی تھا، کہنے لگے ہم نے تو بڑا جادو کیا، محمد پر کوئی اثر ہوا ہی نہیں، تم بڑے جادوگر ہو، تم محمد پہ جادو کرو۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ ماہر ہے جادو کی میری بہن، اس سے جادو کرواتے ہیں۔ یہ جادوگر خود تھے، اور یہ عمل کافرانہ ہے۔ آج بھی مسلمان نہیں جادو کرتا، یا عیسائی کرتے ہیں یا رافضی کرتے ہیں، اور جو یہ کرتا ہے جادو کرتا ہے، اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ یہ کفر ہے۔ اور اس جادوگر کی سزا جو سنن نبی داؤد میں ہے وہ قتل ہے۔ اور آج اسی جادو کے ذریعے گھروں کے گھر برباد، خاندانوں کے خاندان برباد۔ اور اندھے گوڑی مار کے کیوں تباہ کریے، جادو کرواؤ، جان ہی چھڑاؤ، نہ ساڈا پتہ لگے نہ کچھ ہوئے، ساڈا کم پورا ہو جائے۔ اور گھروں کو برباد کیا اسی جادو نے۔ اور اس کی بھی ماہرانہ قیادت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اس برے کام کی بھی اس یہودیوں کے ہاتھوں میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور مشرکین کو بھی سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ مکے والو، تم تو کہتے ہو کہ ہمارا خاندان ہی ابراہیمی ہے،
یہودیوں عیسائیوں تم کہتے ہو کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، آؤ ہم بتلاتے ہیں کہ ابراہیم کیا تھا۔ ابراہیم میرا تابعدار تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم مان لو، ابراہیم نے کہا میں فرما بردار ہو گیا۔ اور ایسی فرما برداری کی مثال قائم کی کہ اس قسم کی مثال نہ پہلے کسی نے سنی دیکھی اور نہ ہی اس کے بعد الا یہ کہ ہمارے ہندوؤں میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے نام بچوں کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے نام یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ پہلا عمل تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ خیر اس کی بھی بات تفصیل چھوڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار، ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ ابراہیم تمہارا ہے، ہمارا ہے، ذرا یہ بتلاؤ تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہا تھا اور میرے بیٹوں بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے رہے، جس کی ابراہیم عبادت کرتے رہے، جس کی اسحاق عبادت کرتے رہے، ہم اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے اللہ کی گواہی۔ تم کہاں پھرتے رہو؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے تو اپنے پادریوں کو اور اپنے مولیوں کو رب بنایا ہوا ہے، ان کے پیچھے چلے ہوئے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے رب کے بندے تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے۔ یہ کردار بتلایا ہے اور پھر مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی تابعداری میں ابراہیم کی ملت کو اختیار کرو، اور لوگوں کو بھی آگاہ کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم وہ ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی لائے ہیں تو پھر تم ہدایت پر پاؤ گے، پھر ہدایت تمہیں حاصل ہوگی۔ لیکن یہودیوں کا ایمان تو کچھ اور تھا، انبیاء کے بارے میں بھی، فرشتوں کے بارے میں بھی۔ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اسی سورۃ بقرہ میں پہلے بیان کیا اللہ نے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ یہی انبیاء کرام کے بارے میں بعض کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا اور رسولوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو یہ کیسے ایماندار ہیں؟ عیسائیوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تمہارا ایمان اس طرح ہو، ان چیزوں پر ہو جن چیزوں پر ایمان میرے نبی محمد کے ساتھی لائے ہیں، پھر تمہارا ایمان معتبر ہے، ورنہ تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے کہ اور سمجھایا ہے، ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو ان کی قیادت، ان کی سیادت ان سے محروم کر دیا، اللہ کے ہاں وہ مغضوب اور ملعون ٹھہرے ہیں۔ اب ان کی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کھڑا کیا ہے، تم اب امت وسطیٰ ہو، درمیانے درجے کی امت اب تم ہو، اب تم نے وہ فریضہ ادا کرنا ہے جو انبیاء کرتے تھے، اب تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اسی لیے آج سے ہم نے تمہارا تو قبلہ بھی ان سے جدا کر دیا ہے، ہم نے تمہارا قبلہ بھی ان سے جدا کر دیا ہے۔ اس پر بڑی لیدے ہوئی، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کا پہلے حکم ایک تھا، دوسرا حکم پھر آیا، اللہ جو چاہے حکم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی قدغن یا کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یفعلون۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ یہ طریقہ اختیار کرنے سے پریشانیاں آئیں گی، شہادتیں قبول کرنی پڑیں گی، مالی نقصان تمہارا ہوگا، صبر کرو گے تو پھل پاؤ گے۔ اور ساتھ صبر کی مثال بھی اللہ ذوالجلال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی مثال دے دی صفا مروہ میں، وہ پیش کر کے
کہ کتنے صبر و تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا، نتیجہ کیا ہے کہ ان کے آثار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یادگار بنا دیا، ان کے صبر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی تعمیل اور تکمیل کی وجہ سے۔ تو اس طرح اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دعوت توحید کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی دی، اور ساتھ یہ بھی اسی صورت میں دوسری پارے میں بتلایا صرف نیکی یہی نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ یہ نیکی ہے، منہ کر لو کس کی طرف، اللہ اکبر، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، صرف یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کچھ اور ہے، نیکی کا تصور ہمارے نزدیک کچھ اور ہے، تمہارے نزدیک کچھ اور ہے نیکی کا تصور۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اصل نیکی یہ ہے، مشرق و مغرب کی طرف تحویل قبلہ کے نتیجے میں جو اعتراضات تھے اس کے جواب میں یہ فرمائی گئی ہے بات کہ مشرق اور مغرب میں منہ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے، نیکی ایمان پر ہے، ایمان لانے پر ہے، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مشرق کی طرف منہ کرو، اللہ نے حکم دیا مغرب کی طرف منہ کرو، یا اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف منہ کرو، یہ اللہ کے احکام ہے، یہ اللہ کے حکم ہے، اس کی تابعداری کرنی یہ ہر اللہ کو ماننے والے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ منہ پھیرنا ہی اصل نیکی نہیں، اصل نیکی ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو نیکی قابل اعتبار ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو نیکیوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر ان کے بعد آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا یہ ہے متقی لوگ، یہ ہے صابر، یہ ہے سچے لوگ، سچے لوگ اور متقی لوگ۔ کون؟ جو مال خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پر، یہاں پھر ذوی القربہ پہلے، بات سمجھے نا، ذوی القربہ یہاں بھی دوسروں پر خرچ کرنے کے سے پہلے رشتہ داروں کو خرچ کرو۔ ہمارا طرز عمل اس سے بالکل مختلف ہے، مرن دیو مریانو مرن دیو، باہر بہت کچھ خرچ کر دینا، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے یہ اپنا ہاتھ کھولتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلین کو اور غلام آزاد کرنے کو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنا عہد پورا کرنے والے اور تکلیفوں میں صبر کرنے والے، یہ ہیں سچے، یہ ہیں سچے۔ پھر آگے اللہ ذوالجلال نے اس کا کیا اللہ آپ کا بھلا کرے، صیام کا ذکر کیا ہے، صیام کے بعد سود کا ذکر کیا ہے، حلت و حرمت کے مسائل بیان کیے ہیں، پھر نکاح اور طلاق کے مسائل اسی صورت میں بیان کیے ہیں، خاندانی معاملہ، کیونکہ اب ایک نیا معاشرہ نئے دین پر قائم کرنا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اس لیے صحابہ کرام کی توسط سے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کی برکت سے یہ تمام معاشرتی مسائل جو ہیں اس کا ذکر اللہ ذوالجلال نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تمام بیع و شراء کے بارے میں بھی، نکاح طلاق کے بارے میں بھی، اور اسی طرح رشتہ داری کے معاملات میں بھی، کیونکہ خاندان بنتا ہے رشتہ داری سے، اور خاندانوں کے بعد پھر آپس میں باہمی آپس کے تعلقات ہوتے ہیں جو وسعت اس قربت میں، تعلقات میں وسیع پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آپس میں نکاح اور طلاق، نکاح کے لیے شرائط کیا ہے، طلاق کے لیے شرائط کیا ہے، ان طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ سارے مسائل پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بیان فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک امت بننے کی توفیق دے، ہمیں ایک امت بننے کی توفیق دے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا منصب بتلایا ہے وہ منصب ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج ہم ایز اے امت اپنا تعارف پیش کرنے میں سر نیچا کیے ہوئے ہیں، سر نیچا۔ کوئی پوچھے کون ہو، وہ جی بس
ٹھیک ہے جی مسلمان، بھائی مسلمان ہیں ہم، نبی علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، دھڑلے سے یہ بات، سر اٹھا کے یہ بات کہیں، یہی عزت ہے، یہی ہمارا وقار ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ چیز بالکل ملیا میٹ کر دی، اپنے تعلیم کے حوالے سے بھی، اپنی وضع قطع کے بھی حوالے سے بھی، اپنے لباس کے حوالے سے۔ ہم نے اپنا لباس بھی نہیں رہنے دیا، اپنی تعلیمات بھی نہیں رہنے دی، اور اپنا کلچر بھی نہیں رہنے دیا، سب کچھ ہم نے باہر سے اب امپورٹ کر دیا ہے، لباس بھی وہاں سے، تعلیمات بھی وہاں سے، کلچر بھی وہاں سے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی مہذب ہے۔ یہ کوئی مہذب نہیں ہے، یہ بدترین بدتہذیب ہے۔ مہذب وہ ہے یا تہذیب وہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد